ایک ایسی قوم جو مضبوط پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جن کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، جو کھجور کے درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ طاقت اور غرور نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھی، جو فخر سے کہتے تھے، کون ہے جو ہمارے اس اقتدار کو چھین سکے؟ اس جہاں میں ہم ہی سب سے برتر ہیں۔ مگر ایک نبی آئے اور سب کچھ بدل گیا۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا ایسا قصہ جو رونگٹے کھڑے کر دے۔ قوم عاد یمن کے علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں قوت، لمبے قد، مال و دولت اور شاندار عمارتیں دی تھیں۔ قرآن میں آتا ہے، آرامہ ذات العماد، وہ قوم جن کے شہر بلند ستونوں والے تھے۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ کہتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کا غرور ہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے شرک سے ہوکا، بت پرستی چھوڑنے کو کہا، تکبر چھوڑنے کو کہا، مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام صبر کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ وہ لوگ پہاڑوں پر اونچی عمارتیں بناتے تھے، صرف دکھاوے کے لیے۔ ہود نے کہا، کیا تم ہر بلند جگہ پر عمارت بناتے ہو صرف کھیل کے لیے؟ مگر وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا، اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ ان کا یقین اپنی طاقت پر تھا، اللہ پر نہیں۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل نظر آئے۔ قوم خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ عذاب تھا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل تیز ہوا چلتی رہی۔ وہ ہوا لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتی تھی، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ شہر ٹوٹ کرے، محل بکھرے، طاقت مٹی میں مل گئی۔ حضرت ہود اور جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ قوم عاد کا نام صرف تاریخ میں رہ گیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک سبق رہ گیا۔ طاقت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، اور جب انسان غرور کرتا ہے تو اللہ اسے گرا دیتا ہے۔